بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ شدید سرد اور تاریک رات میں ایک جگہ آگ کی روشنی دیکھی، چنانچہ وہاں تشریف لے گئے۔ ساتھ جلیل القدر صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگ کے پاس ایک عورت کو دیکھا جس کے 3 بچے زارو قطار رو رہے تھے۔ ایک بچہ کہہ رہا تھا، امی جان ان آنسوؤں پر رحم کھاؤ اور کچھ کھانے کو دو۔ دوسرا بچہ یہ کہہ رہا تھا، امی جان لگتا ہے شدت بھوک سے جان ہی چلی جائے گی۔ تیسرا بچہ کہہ رہا تھا، امی جان کیا موت کی آغوش میں جانے سے پہلے مجھے کچھ کھانے کو نہیں مل سکتا؟ حضرت عمر بن خطاب آگ کے پاس بیٹھ گئے اور عورت سے پوچھا، اے اللہ کی بندی، تیری اس حالت کا ذمہ دار کون ہے؟ عورت نے جواب دیا، اللہ اللہ، میری اس حالت کا ذمہ دار امیر المومنین عمر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا، کوئی ہے جس نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمہارے حال سے آگاہ کیا ہو؟ عورت نے جواب دیا، ہمارا حکمران ہو کر وہ ہم سے غافل رہے گا؟ یہ کیسے حکمران ہے جس کو اپنی رعایا کی کچھ خبر نہیں؟ یہ جواب سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں رات مسلمانوں کے بیت المال گئے اور دروازہ کھولا۔ بیت المال کا محافظ چوکیدار بولا، خیر تو ہے امیر المومنین؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اور آٹے کی ایک بوری، گھی اور شہد کا ایک ایک ڈبہ بیت المال سے نکالا اور چوکیدار سے فرمایا، انہیں میری پیٹھ پر لاد دو۔ چوکیدار نے کوشش کی کہ امیر المومنین کا تیار کردہ سامان خود اپنی پیٹھ پر لاد لے، لیکن امیر المومنین نے سختی سے انکار کیا اور اس سے یوں مخاطب ہوئے، یہ سامان میری پیٹھ پر لاد دو، کیا قیامت کے روز تم میرے گناہوں کا بوجھ اٹھاؤ گے؟ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آٹا، گھی اور شہد اپنی پیٹھ پر لاد دیا۔ جب اس عورت کے پاس پہنچے تو آگ کے پاس بیٹھ گئے اور ان بچوں کے لیے کھانا پکایا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو اس میں گھی اور شہد ملایا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے بچوں کو کھانا کھلایا۔ یہ منظر دیکھ کر ان یتیم بچوں کی ماں کہنے لگی، قسم اللہ کی تم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہیں زیادہ منصب خلافت کے اہل ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا، اے اللہ کی بندی، کل عمر کے پاس جانا، میں وہاں ہوں گا اور تمہارے معاملات کے متعلق اس سے سفارش کروں گا۔ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے اور ایک چٹان کے پیچھے آ کے بیٹھے رہے اور ان بچوں کو دیکھنے لگے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، واپس چلتے ہیں کیونکہ رات بہت ہی ٹھنڈی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں اپنی جگہ اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک ان بچوں کو ہنستا ہوا نہ دیکھ لوں جیسے میں نے آتے وقت انہیں روتا ہوا دیکھا تھا۔ جب اگلے روز کا سورج طلوع ہوا تو ان یتیم بچوں کی ماں دربار خلافت میں آ گئی اور وہاں اس نے دیکھا کہ حضرت علی بن طالب اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے مابین ایک شخص تشریف فرما ہے اور وہ دونوں حضرات اسے امیر المومنین کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں، اور یہ وہی شخص تھا جس نے گزشتہ رات اس عورت اور اس کے بچوں کی خدمت میں گزاری تھی اور جس سے اس نے کہا تھا، اللہ اللہ، میری اس حالت کا ذمہ دار عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ چنانچہ جب عورت کی نگاہ حضرت عمر فاروق پر پڑی تو گویا اس کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی۔ امیر المومنین نے عورت سے فرمایا، اللہ کی بندی، تیرا کوئی قصور نہیں، چل بتا تو اپنی شکایت کتنی قیمت کے عوض فروخت کرے گی؟ عورت بولی، مجھے معاف فرمائے اے امیر المومنین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قسم اللہ کی تو اس جگہ سے ہٹ نہیں سکتی جب تک تو میرے ہاتھوں اپنی شکایت بیچ نہ دو۔ بالآخر حضرت عمر نے اس بیوہ خاتون کی شکایت اپنے مال خاص سے 600 درہم کے عوض خرید لی اور حضرت علی بن طالب کو کاغذ قلم لانے کا حکم دیا اور یہ تحریر قلم بند کرائی، ہم علی اور ابن مسعود اس بات پر گواہ ہیں کہ فلاں عورت نے اپنی شکایت امیر المومنین عمر بن خطاب کے ہاتھوں فروخت کر دی۔ پھر امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا، جب میری وفات ہو جائے اسے میرے کفن میں رکھ دینا تاکہ میں اس کو لے کر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروں۔ اللہ اکبر، یا اللہ ہمارے حاکموں کے دل میں بھی
اپنا ڈر پیدا کر، آمین ثم آمین۔